نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فما رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ آج خلاف عادت مالوشیم کی بجائے ایک دوسرے موضوع سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا، کچھ تقاضا بھی تھا کہ آج 14 فروری کی نسبت سے کچھ بات کی جائے۔ 14 فروری ویسے تو کوئی تہوار نہیں ہے ہمارا، معروف تہوار بنتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کا بھی، جسے کہ عرف عام میں ویلنٹائنس ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار دراصل عیسائیوں کا ہے۔ جب ساتھی نے مجھے کہا کہ اس پہ بات کریں تو میں نے کہا اس پہ تو بات ہو ہی رہی ہے مستقل، الحمدللہ صد الحمدللہ، کہ جہاں ایک طبقہ اس کا حمایتی ہے، اس کو منا رہا ہے، وہیں ایک طبقہ اس کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور اپنی بساط کے مطابق اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ جس شعبے میں ہے وہاں شعبے میں اس کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں۔ کافی سارے ساتھی ہیں واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ اور دوسرے جو ذرائع ہیں، اخبار میں بھی اور عام بول چال میں بھی، علماء کرام بھی اس سلسلے میں اپنے حصہ ادا کر رہے ہیں۔ جو اس کی تاریخ ہے وہ تو ایک سب کا معلوم ہی ہے، مختلف روایتیں ہیں، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ سینٹ ویلنٹائنس روم کا پادری تھا اور وہ سپاہیوں کی شادیاں کروایا کرتا تھا، جبکہ ان سپاہیوں پہ شادی پہ پابندی تھی۔ بعد میں اس کو اس جرم میں پکڑ لیا گیا اور اس کو پھانسی دے دی گئی، اور تقریباً آج سے 300 سال پہلے، غالباً تقریباً 300 سال پہلے عیسائیوں نے اس کو دوبارہ اس تہوار کو شروع کیا۔ شروع میں تو یہ تہوار تھا کہ نکاح کی نسبت سے کہ جو شادیاں کروا کرتا تھا، لیکن بعد میں بڑھتے اب یہ ایک انتہائی قبیح اور بے حیائی کا فعل بن گیا ہے، جس میں کہ ہمارے تمام خصوصاً نوجوان بچے بچیاں حصہ ڈالتے ہیں، ملوث ہیں، شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عقل سلیم عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، اس کو کرنے والے کی سخت پکڑ ہے۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں آج جو شخص کسی دوسری کی بہن کے ساتھ ویلنٹائنس منا رہا ہے، کل کو اس کی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج جو شخص کسی کی بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن کر رہا ہے، ویلنٹائن منا رہا ہے، کل کو اسی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے کہ جی یہ غیر مسلم اقوام سے تشبیہ ہے، چونکہ عیسائیوں کا تہوار ہے اور اب تم کا شعار ہے جسے کہنا چاہیے، جو اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پکڑیں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے پکڑا ہے۔ ویلنٹائنس کا جو بھی مقصد ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بے حیائی میں نکل رہا ہے، کھلی بے حیائی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ویلنٹائنس ڈے جو کہ 14 فروری کو منایا جا رہا ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا یہ سب کچھ صرف 14 فروری کو ہی ہوتا ہے؟ عام دنوں میں نہیں ہوتا؟ یہ کہ صرف 14 فروری سے ہی نہیں ہوتا ہے؟ سال کے 365 دن میں کیا ہو رہا ہے؟ باقی 364 دن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ ان میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سال کے صرف ایک دن ہی سب کچھ ہوتا ہے، باقی 365 64 دن جو ہے وہ سارے مرد اپنی نظریں نیچے کر کے رہتے ہیں، ساری عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑتی ہیں۔ لیکن اس میں جو دو قباحتیں مجھے نظر آتی ہیں، جو ایسی ہیں جس کے اوپر شدید قسم کی پکڑ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اجتماعی شکل میں ہوتا ہے، یہ گناہ اپنے اندر اجتماعیت لیے ہوئے۔ آج پوری کی پوری قوم جو ہے اس گناہ کو اجتماعی طور پہ منا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس اجتماعیت کی وجہ سے حدیث ہے کا فرمان ہے کہ جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا اسی میں سے اٹھایا جائے گا، اس کا حساب اسی میں سے ہوگا۔ وجوہات ہیں جو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو پورا کرتی ہیں۔ آج کے دن کھلی بے حیائی اور بے غیرتی ہے، کم سے کم ہلکے سے ہلکے نرم سے نرم الفاظ میں، اور اس کا سب سے سنگین پہلو یہ ہے کہ یہ اجتماعی طور پر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور حیا کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حیا والے ہیں، حیا کو پسند کرتے ہیں، اور بے حیائی کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا تھا وہ ان کی بے حیائی کی وجہ سے آیا تھا۔ دوسری اقوام کو جو عذاب آئے ہیں وہ کوئی ایک عذاب آ گیا کسی کے اوپر، کسی پہ پانی کا آ گیا، کسی پہ زلزلے کا آ گیا، کسی پہ ہوا کا آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب آئے تھے ایک ساتھ۔ یہ بے حیائی اس قدر قبیح فعل ہے اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس قدر برہم اور ناراض ہو جاتے ہیں۔
کہ ان کے اوپر زلزلہ بھی آیا، ان کے اوپر پانی کا عذاب بھی آیا، ان کے اوپر فرشتے کی چیخ بھی آئی، ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھی آیا، اور ان کو اٹھا کے اونچائی پر لے جا کے اور زمین بھی پٹخا گیا سب. ورنہ فرعون نے کیا کیا تھا؟ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، یعنی اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے پوجو، مجھے مانو. دیکھا جائے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ہمسری کی، مقابلہ کیا، سزا دی، اس کو بھی پکڑا، اس کو پانی کے سامنے مبتلا کر دیا. لیکن قوم لوط کو جو پکڑا اس کی بے حیائی کی وجہ سے پکڑا، اور جو شدید عذاب اس کے اوپر آئے وہ بے حیائی کی وجہ سے آئے. تو یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں گویا کہ ایک حصہ بن گئی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ گناہ جب تک چھپ کے ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ وہ اس کی ستاری فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس پر پردہ ڈال کر، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے تو بھی چھپا لے، میں نے تیرا پردہ کیا ہے، تو بھی پردہ کر لے. جب تک کہ انسان خود اپنے گناہ کا اعلانیہ اظہار نہ کرے، اعلان نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ستاری فرماتے ہیں. لیکن جب کوئی گناہ اعلانیہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں. اس موقع پہ اس معاشرے کے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ان کے حق میں، بلکہ وہ بھی اسی لپیٹ میں آ جاتے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 1,00,000 آدمیوں کو اللہ نے عذاب دیا کہ یہ 1,00,000 آدمی ان کو عذاب ہوگا. فرمایا کہ اس میں 40,000 تو نیک لوگ ہیں اور 60,000 جو ہیں وہ گناہ گار ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، جو نیک لوگ ہیں ان کو کیوں تنبیہ نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں. ایک جگہ اور بھی آتا ہے، حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیک لوگ دعائیں مانگیں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے لیے مانگ لیں، ان کے لیے نہ مانگیں. یہ کون سا وقت ہے؟ جب گناہ اعلانیہ اور اجتماعی طور پہ ہو رہے ہیں. یہ وہ وقت اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں، اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پہ نہ آ جائے. عام دنوں میں تو یہ گناہ سال کے 365 دن کا 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چھپ چھپا کے ہو رہا ہوتا ہے، پردے میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آج کے موقع کا جو گناہ ہے یہ اجتماعی ہے، پوری قوم مل کے کر رہی ہے. اور وہ گناہ بھی کون سے؟ بے حیائی کا گناہ، جس پہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. بڑی احادیث اس کے اوپر آئی ہیں کہ اس طرح کے عذاب ہوں گے، اس طرح کے عذاب ہوں گے. جس بے حیائی پھیل جائے گی وہاں پہ جوان اموات زیادہ ہو جائیں گی، بے برکتی اٹھ جائے گی، طرح طرح کے عذاب آئیں گے. یہ سارے بے حیائی سے متعلق ہیں. کہ آج ہمارے معاشرے میں جوان اموات نہیں ہے؟ یہ آپ لوگوں کی عمر کے لوگوں کا کہنا ہے. ابھی تو مل کر آئے تھے اس سے، ابھی تو اٹھ کے گیا تھا یہاں سے، ابھی تو اپنے کھانا کھایا تھا ساتھ، یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کس طرح جا سکتا ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح چلا جائے گا ہمیں چھوڑ کے. موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے بہت قریبی عزیز ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جوان لڑکا ہے، حادثہ ہو گیا. اسی طریقے سے اور بہت سارے روز سننے میں آتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ وہ عذاب ہیں جو کہ فردن دیے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ گناہ اجتماعی ہو جائے گا، اعلانیہ ہوگا، ایک ایسا عذاب آئے گا جو کہ پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، جیسے کہ پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے. اس میں قباحت نظر آتی ہے، وہ شباہت والی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے کسی غیر مسلم قوم کا شعار، مذہبی شعار، اس کو اپنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں مذہبی شعار ہمارا کیا ہے؟ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. وہ لوگ تو نہیں مناتے اس کو، لیکن ہم ہیں کہ ان کے سارے جتنے بھی ان کے تہوار مناتے اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. کہ کہیں کتاب میں پڑھ رہا تھا میں، آدمی کا انتقال ہوا، اسی وقت مسلمان تھا وہ، اسی وقت ایک لڑکی کا انتقال ہوا جو کہ عیسائی تھی. دونوں کو اپنے اپنے رسم رواج کے مطابق دفنا دیا گیا. کسی وجہ سے اس آدمی کی قبر کھولنے کی ضرورت پڑ گئی. جب اسی قبر کھولی گئی تو وہاں پہ وہ عیسائی لڑکی جو تھی وہ دفن تھی. لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی. کسی نے پہچان لیا کہ تو فلاں محلے کی لڑکی ہے، اس کا بھی انتقال ہوا ہے ابھی ساتھی ان کے، باقی یہ یہاں پر ہے، تو اس کا مردہ کہاں گیا؟ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس کو وہاں جا کے دیکھتے. عیسائی کے قبرستان میں وہاں گئے، جب معاملہ گیا سامنے بتا بھی اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہاں دفنی تو ہمارے پاس نکل آئی. اس کی خبر کھول کے دیکھے اس میں کیا ہے، تو وہاں وہ جو آدمی تھا وہ پڑا ہوا تھا، اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی. لوگوں کو تشویش ہوئی، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی بیوی سے بات کی، اس آدمی کی، ایسی کیا بات تھی کہ ہم نے اس کو مسلمان طریقے پہ دفن کیا اور یہ نکلا وہاں سے؟ سمجھ میں نہیں آتا کیا معاملہ ہے. پھر اسے ایک بات یاد آئی. اس نے کہا کہ میرے میاں کی ایک عادت تھی، صحبت کے بعد غسل کی حاجت ہوتی، اس کو غسل سے فرض ہے. وہ کہتا تھا کہ عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے، غسل نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، اگر عیسائی مذہب اچھا ہے تو ٹھیک، وہی تمہارا معاملہ کرتے ہیں. اب وہ لوگ گئے عورت لڑکی کے گھر میں، سکی پوچھا بھائی یہ تو عیسائی تھی، آپ لوگوں نے اس کو دفن کیا اپنے قبرستان میں،
یہ نکلی ہمارے قبرستان سے، کیا وجہ تھی؟ اس بچی کو اذان کی آواز بہت اچھی لگتی تھی بچی کو، اور بہت خوش ہوتی تھی اذان کی آواز سن کے، اذان کی آواز بہت اچھی لگتی تھی۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو کوئی ایسے تو نہیں کیا ہے نعوذ باللہ ہمارے بھی معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے، ہم مرے تو اپنی قبروں میں دفن مر کے اپنی قبروں میں جائیں، لیکن میدان حشر جب اٹھے تو ہم عیسائیوں کے گھروں میں کھڑے ہوں، ایسا تو نہیں ہو جائے گا ہمارے ساتھ کہیں؟ بڑی فکر کی بات۔ اور جس طرح شروع میں پہلے ذکر ہوا کہ اس سارے کام کا نتیجہ جو ہے وہ بے حیائی ہے، اس میں بہت سارے عوامل ہیں، آج کے دور کی بے حیائی میں بہت سارے عوامل شامل ہیں، ٹی وی ہے، نیٹ ہے، فلمیں ہیں، گانے ہیں، بہت کچھ ہے، دین سے دوری ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا ہے، والدین کے اپنے بچوں کو صرف دنیا ہی کی طرف متوجہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اسی کو بنا لو، اس کے لیے کوئی حرام کوئی حلال کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ حضرت کی بات یاد آئی، میں اپنے شیخ حضرت مفتی خلیق احمد دامت برکاتہ کے بیٹھا ہوا تھا، مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی تھی، موضوع آ گیا یہ آج کل کی بے راروی کا اور بے حیائی کا۔ حضرت نے کہا کہ بھی میری تو رائے یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ نکاح میں مشکلات ہیں، ان سب چیزوں کی ایک بڑی وجہ، اس بے حیائی کی ایک بڑی وجہ نکاح میں مشکلات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، صرف یہ نہیں کہ صرف نکاح ہی اس کی ایک وجہ ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ میں سے ایک وجہ نکاح میں مشکلات ہیں۔ نکاح ایک جائز طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، اور اگر آپ غور کریں چاہے وہ مسلم ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 100-200 سال پیچھے، تو تمام غیر مسلم اقوام میں بھی باقاعدہ اپنی رسم کے مطابق شادیوں کو پسند کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور کسی غیر فطری طریقے کو وہ لوگ اس کی تکذیب کرتے تھے، اس کی روکنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو گویا کہ یہ فطرت ہے، نکاح شادی یہ فطرت ہے، صرف دین میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، تمام اقوام میں تھا یہ۔ بلکہ آج کے اگر آپ جو کٹر عیسائی لوگ ہیں، کٹر یہودی ہیں، کٹر ہندو ہیں، ان کے یہاں بھی ایسے ہی ہے، کوئی رشتہ کرتے تو باقاعدہ اپنے رسم کے مطابق شادی کرتے، اور اگر کوئی شخص غلط رستے پر چل رہا ہے سمجھاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو گویا کہ یہ فطرت ہے، اور دین نے اس کو بہت ہی آسان رکھا ہے، ہماری شریعت نے ہمارے دین میں تو انتہائی آسان کام ہے، اتنا آسان کام میں سمجھتا ہوں جو کہ وضو کر لینا۔ آدمی کو وضو کرنے میں کتنی مشکل آتی ہے، وہ اٹھتا ہے، پانی لیتا ہے، وضو کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح میں کیا طریقہ ہے، مرد عورت جو کہ راضی ہوں، اور 2 گواہ جو کہ ان کے نکاح پہ گواہ بن جائیں، یا 2 عورتیں اور 1 مرد 2 بات کی گواہی دیں کہ ہاں ہمارے سامنے ان کا ایجاب و قبول ہوا۔ تو اس ایک جملہ کہہ دینے سے کہ میں نے تم کو اپنی زوجیت میں فلانا حق مہر کے بدلے میں قبول کیا، تم کو نکاح میں لیتا ہوں، اور کہتی جی مجھے منظور ہے، صرف یہ الفاظ کہہ دینے سے وہ جو عورت اور مرد ایک دوسرے پہ حرام تھے ایک دوسرے کا لباس بن گئے۔ اتنی آسان کام ہے، اور میں بھی حضرت کی اس بات سے بالکل متفق ہوں، میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ ان تمام عوامل میں سے ایک نکاح میں تنگی ہے، نکاح میں دشواری ہے، نکاح میں تو مشکلات ہو گئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آج اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ایک متوسط طبقے کے آدمی کو، مڈل کلاس جسے کہتے ہیں، اگر شادی کرنی ہے تو اس کو 25 سے 30 لاکھ روپے چاہیے، 20-25-30 لاکھ روپے ہوں گے اس کے پاس تو اس کی شادی ہوگی، پڑھنا وہ بیٹھا رہے گا شادی کے انتظار میں، حالانکہ اس کی عمر بھی ہے، اس کا تقاضا بھی ہے، اس کی خواہش بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہ نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مشکل بنا دیا اس کو، اس کام کو۔ آج جی وہ دلہن کے 2 جوڑے بنانے شادی کے ولیمے کے 3-4 لاکھ روپے کے تو وہی بن جاتے ہیں، دوسرا سامان دینا ہے، مل ملا کے 8-10 لاکھ روپے تو یہی بن گئے۔ پھر جی ہال چاہیے، 1.5-2 لاکھ روپے کا ہال کرنا پڑے گا، جی کھانا کھلاؤ، 4-6 لاکھ روپے کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے گا؟ 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چھپ چھپا کے نکاح کر لے گا، یا حرام کاری میں ملوث ہو جائے گا۔ اس نکاح کو جس کو کہ اللہ نے اتنا آسان بنایا، ہم نے اس طرح مشکل بنا دیا ہے کہ آپ کرنے سے پہلے اس کو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے کیا کریں۔ آج لڑکوں کی عمریں 28-28 سال، 30 سال، 30 سال سے زائد ہو جاتی ہیں صرف جوڑ جمع میں۔ اسی طرح عورتوں کا بھی حال ہے، ان کے والدین بیچارے ان کی جہیز جمع کرتے کرتے ان کی کمر دوری ہو جاتی ہے، لیکن جہیز جمع نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے آپ اس کو
جس طرح جہنم کہتی ہے حل من مزید، میں حساب کتاب ہوگا، میں جنتی سارے چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ اپنا پیر اس پہ رکھیں گے اور اس کو پیچھے کریں گے۔ تو جس کے لیے یہ جہیز بنایا جا رہا ہے جن لوگوں کے لیے، وہ بھی کہتے ہیں حلمی مزید حلمی مزید، ابھی ہماری لالچ پوری نہیں ہوئی، ابھی ہمارا سامان پورا نہیں ہوا، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ابھی تو یہ بھی رہ گیا، ابھی تو یہ بھی رہ گیا، ابھی تو یہ بھی رہ گیا، اب یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا، یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ حضرت ہمارے اس موقع پہ بڑا اچھا ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا زمیندار اس نے اپنی بچی کی شادی کی، اور اس نے کہا کہ میں اس کی شادی ایسی کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، میں اس کو وہ سب کچھ دوں گا جو کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اس نے بچی کو سوئی سے لے کے کہنا چاہیے کہ سب کچھ اس کو دے دیا۔ جب بارات آئی تو براتیوں کو خوب کھانا، خوب ان کی عزت، ہر براتی کو تحفے تحائف، اور دور دور کے گاؤں دیہات والوں کو دعوت، اور کھانا پکا پکا کے وہاں بھیج رہے ہیں گاؤں دیہاتوں میں کہ شادی کا کھانا ہے۔ انتہائی درجے کی فضول خرچی جسے کہنا چاہیے کہ اس نے کی، دنیا کی کوئی واقعات کوئی ایسی چیز اس نے نہیں چھوڑی جو کہ اپنی بچی کو نہ دی ہو۔ بہت اکرام کیا، بہت عزت کی اس نے براتیوں کی، بہت تحفے تحائف دیے، سب کو جو آیا بارات کے ساتھ۔ اب جب رخصتی کا وقت آیا، بچی کو رخصت کر دیا، کئی 100 اونٹوں پہ اور گاڑیوں پہ، اس زمانے میں گاڑیاں کم تھیں تو اونٹ خچر اس طرح کی چیز زیادہ ہوتی تھی، گدا گاڑیوں پہ، یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی گھوڑے کی اور اونٹ کی، سینکڑوں قسم کی گاڑیوں پہ ان کا سامان لادا گیا۔ تب سامان لے کے نکلے، زمیندار یا وہ جو بڑا آدمی تھا آگے جا کے بیٹھ گیا رستے میں کہ دیکھو سنتا ہوں لوگ کیا کہتے ہیں، اتنا میں نے کچھ کیا ہے، ایسی دعوت ایسی شادی تو آج تک کسی نے کی نہیں یہاں پہ، تو لوگ تعریف کریں گے تو سنوں گا میں بھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب وہ آگے جا کے رستے میں بیٹھا تھا، وہ رستہ تھا ریت والا، اس ریت میں اس دلہن کی گاڑی پھنس گئی، آپ پریشان کہ کیسے نکالیں اس کو، جتنا اس کو گھمائے پہیے اور نیچے چلا دیں، سمجھ میں نہ آئے کیا کریں۔ کسی نے کہا کہ بھئی اس زمیندار نے اتنا سامان دیا ہے، پھاوڑا بھی دیا ہوگا، کسی بھی دی ہوگی، ڈھونڈو بھائی۔ اب کسی پھاوڑے کیسے یاد رہتا ہے، کوئی دینے کی چیز تو نہیں ہے، سامان ٹٹول لیا سارا، ڈھونڈ لیا، نہیں ملا۔ اب وہ زمیندار سب دیکھ رہا ہے، زمیندار سب جھاڑیوں میں چھپا ہوا سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایک نے کہا یس زمیندار نے سامان ویسے بڑا دیا ہے، اس نے کیا دیا، سسرے نے کسی تک تو دی نہیں اس نے ایک، تو یہ ہے حلم مزید، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جتنا بھی بھر دیں گے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور اس انتظار میں کیا ہوتا ہے، بچے قیدی گھروں کو بیٹھے رہتی ہیں، بے شمار ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں، بے شمار ہمارے پاس ایسے روز کے کہ جی بچی کی عمر نکل گئی ہے، رشتے نہیں آ رہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس کو، اتنا آسان کام کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی وجہ کائنات، ان کے لیے کائنات بنی، جو اگر ایک اشارہ کر دیں زمین و آسمان کے سارے خزانے ان کے پیروں میں آ جائیں، جن کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہیں تو احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ اللہ کا محبوب ترین انسان وہ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں، بچی بھی کون، فاطمہ زہرا، جنت کی عورتوں کی سردار۔ کسی بڑے آدمی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس میں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، کسی سردار کی بیٹی کی شادی ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ اس میں نہیں ہوتا۔ وہ کس کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، اس کی شادی ہوگی، کیسے ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں مسجد میں، غالب عصر کا وقت ہوتا ہے، ارادہ ہے کہ رشتے کی بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش ہو گئے، ہمت نہیں پڑی، اللہ کے نبی نے خود ہی پوچھ لیا کیا بات ہے، فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو، ٹھیک ہے میں پہلے پوچھ لوں، نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ، یہ کہہ گئے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ گھر آ کے جبکہ یہ رشتہ وہ رشتہ تھا جو کہ اللہ نے طے کیا تھا، پھر بھی آ کے پوچھتے ہیں اپنی بچی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں علی کا رشتہ آیا منظور ہے، گویا کہ یہ بھی تعلیم کر دی، یہ بھی سکھا دیا کہ اپنی بچیوں سے پوچھو، ان کی مرضی حاصل کرو، زبردستی نہ تھوپو ان کے اوپر، زبردستی نہ کرو ان کے ساتھ، اللہ کے طرفات عمل ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، اللہ ہی کہ اللہ کسی کو بچا لیں، لیکن ہوتا اسی طرح ہے، طریقہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بے حیائی کے کاموں سے، اس بے غیرتی کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طبقے کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہماری بساط ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں، کر سکتے ہیں ہاتھ سے، زبان سے کر سکتے ہیں زبان سے، قلم سے کر سکتے ہیں قلم سے، جو ذریعہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔